عوام ہے اس کے محبوب لیڈر کو کسی غیر آئینی غلط طریقے سے رژیم چینج کرنا، یہ کسی بھی طرح سے نہ ان کے مفاد میں ہے، نہ باہمی تعلقات کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اس علاقے نہیں پورے دنیا میں ایک اہم ترین اسلامی ملک ہے، اس کو اس کی ڈیو عزت ملنی چاہیے، اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قوم جس لیڈر کو اپنا لیڈر مانے اس لیڈر کو لیڈر کا رول دیا جائے، اس لیڈر کو اس قوم کو لیڈ کرنے دیا جائے۔ اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو روڈ پہ مار دو، کسی کو شہید کر دو، اور جو کسی بھی طریقے سے نہ مانے اس کو 460 دنوں سے جیل میں ڈال دو۔ تو یہ جس طریقے سے آئینی ترامیم کی گئی بالکل غلط تھا۔ اور اب آخری بات، یہ جو ابھی پرسوں کچھ قانون پاس کیے گئے ہیں جس میں آرمی ایکٹ بھی ہے اور جس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے ججوں کی تعداد کا اضافہ بھی ہے۔ دیکھیں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، آج عاصم منیر صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا، ان سے پہلے کوئی اور تھا، عہدہ رہتا ہے، ادارہ رہتا ہے۔ ہماری کنسرن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی قانون پاس کرنا تھا آپ نے اپوزیشن سے انگیج کیوں نہیں کیا؟ حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی آپ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے انگیج کیجئے، ہمیں کنونس کیجئے کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، تو ہم ملک کے مفاد میں ہمیشہ تحریک انصاف نے سٹیپ لیا ہے، لیکن آپ نے ہم سے انگیج نہ کیا۔ آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں یا قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس میں یا قومی اسمبلی کے فلور پہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی۔ یہ اس کو پہلے قومی اسمبلی کو ڈیبیٹنگ کلب کہتے تھے، میں نے اس دن اس کا نام بدل دیا کہ ڈیبیٹنگ کلب کی جگہ اب اس کو پوسٹ آفس کہو، کیونکہ اب تو تقریر بھی نہیں ہوتی، اب تو لکھا لکھایا آتا ہے اس پہ ٹھپا مار دیتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں خرچہ بچاؤ، خرچہ بچاؤ، سارے پارلیمنٹیرینز کی جگہ ایک پوسٹ آفس کا کلرک بٹھا دو تاکہ جو چیز آئے ٹھپا لگا کے آگے فارورڈ کر دے۔ اور اگر یہ پارلیمان ہے تو یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے اگر کسی ادارے کے سربراہ کی مدت میں توسیع کرنی ہے، ٹائم فریم میں، یا کچھ بھی کرنا ہے اس کو ڈیبیٹ کریں، اگر اچھا ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے تو ڈیبیٹ ہی نہیں کیا۔ ماضی میں ایکسٹینشنز بھی ملی ہیں لیکن اصولی طور پہ تحریک انصاف ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جب آپ ایک طویل مدت تک آپ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں تو اس سے ادارہ جو ہے اس کی اسٹرینتھ میں کمی آتی ہے۔ ہم اپنی ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں، ہم شخصیات کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی کے حق میں نہ خلاف ہیں، لیکن یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون اگر حکومت لاتی ہے، چاہے کوئی حکومت ہو، آج ان کی ہے کل ہماری ہوگی انشاءاللہ، آپ پارلیمنٹ میں لائیے، آپ دوسرے کو کنونس کیجئے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کریں گے، جس چیز میں بہتری ہوگی اس کو کریں گے۔ اور جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، 32 جج آپ لا رہے ہیں، ہندوستان کی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، ان کے 32-33 جج 25 ہوں گے، 30 ہوں گے، امریکہ جیسے ملک میں شاید 30 بھی نہیں ہوں گے، 30 کے قریب ہوں گے۔ آپ 25 کروڑ کے ملک میں اچانک 50% انکریز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سپریم کورٹ کی طاقت کو